بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد پرویز جگوال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مائی آئیڈیاز۔ میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں نوجوانوں کو، طلباء و طالبات کو مشورہ دیا تھا، اور وہ مشورہ والدین کے لیے اور اساتذہ کے لیے بھی تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ سکلز سیکھی جائیں، کیونکہ ہمارا نظام تعلیم ایسا نہیں ہے کہ اس سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے سارے جو نوجوان ہیں وہ کوئی نہ کوئی جاب حاصل کر سکیں۔ لہذا سکل ضروری ہے، اور موجودہ حالات میں بہت سارے والدین جو ہیں وہ جب بچے سیکنڈری کلاسز سے اوپر کی سطح پہ جاتے ہیں تو ان کے اخراجات جو ہیں وہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بہترین طریقہ یہی ہے کہ بچوں کو اس کے ساتھ ساتھ سکل سکھائی جائے، اور اس کا جو ٹھیک اور جو ایک کنسیپٹ اور تصور ہے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں دیا ہے، آپ اس کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں میرے اسی یوٹیوب چینل پہ۔ آج میں اسی سے متعلق اپنی جو اگلی ویڈیو ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہوں، جس میں آج میں یہ بتاؤں گا کہ وہ کون سی سکلز ہیں جو نوجوان جو ہیں، جو طلباء و طالبات جو ہیں اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ سیکھ سکتے ہیں، تاکہ وہ آنے والے وقت میں تعلیم کے ساتھ یا تعلیم کے بعد اس ہنر کی مدد سے کسی بھی پریشانی سے نکل سکیں، اور اگر ان کی ڈگری، ان کی تعلیم کہیں پہ اس کی وجہ سے انہیں جاب نہیں ملتی تو کم از کم یہ ہنر جو ہے وہ انہیں اس قابل بنائے کہ وہ آنے والے وقت میں کامیاب ہو سکیں۔ تو یہ جو ہنر ہیں ان کو میں دو کیٹیگریز میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک جو ہے وہ ٹیکنیکل سکلز ہیں، اور ایک جو ہیں وہ نان ٹیکنیکل سکلز ہیں۔ ٹیکنیکل سکلز جو ہیں اس کا اس وقت اسکرین پہ آپ کو جو ہے وہ لسٹ نظر آ رہی ہے، میں اس سے متعلق مختصراً آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اس میں جو اچھا، اس سے ساری بحث سے پہلے میں ایک چیز جو ہے وہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ جو ہیں، جو محنت کش ہیں، ان کو کم تر درجہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ اور مہذب معاشروں میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ عظیم ہیں، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں جتنا کوئی جو ہے ایسا کام، بلکہ جو شخص جتنا بھی کام نہ کرنے والا ہو اور وہ پیسے صرف اس وجہ سے زیادہ کمائے کہ کام نہیں کرتا اور پیسے کما رہا ہے، اس کو زیادہ مرتبہ اور درجہ حاصل ہوتا ہے، جو کہ میرا خیال ہے ایک تہذیب یافتہ معاشرے کی نشانی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو طلباء و طالبات یہ یاد رکھیں کہ ہاتھوں سے کام کرنا جو ہے کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر جو پیغمبر گزرے ہیں انہوں نے ہاتھوں سے اپنے کام کیے ہیں، ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا جی کہ کون سی سکلز ہیں جو آپ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ سیکھ سکتے ہیں، چاہے آپ اسکول کی سطح پہ ہیں، کالج میں ہیں یا یونیورسٹی میں ہیں۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسکول کی سطح سے یہ چیزیں سیکھنی شروع کی جائیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ الیکٹریشین کا کورس آتا ہے۔ آج کے دور میں الیکٹریشین کا جو کورس ہے وہ بڑا اس کی مانگ ہے، اور لوگ جو ہیں اس سے بڑا پیسہ کماتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی پلمبر۔ بظاہر عام طور پہ ہم سوسائٹی میں کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو پلمبر ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ پلمبر ایک بہترین قسم کا پروفیشن ہے، اور اس وقت بیرون ملک میں بھی الیکٹریشین پلمبر جو ہے اس کی بڑی مانگ ہے، ملک کے اندر بھی اس کا بہت کام ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ سیکھ سکتے ہیں، اور والدین جو ہیں وہ بچوں کو یہ سکھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہے جی ویلڈر۔ جو ویلڈنگ کا کام ہے یہ بھی اس کی بڑی مانگ ہے، ملکی سطح پہ بھی اور بیرون ملک بھی۔ اس کے ساتھ ٹیلر ماسٹر جو ہے جی، درزی کا کام جو ہے یہ بھی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ 800 سے لے کے 1000 یا اس سے بھی زیادہ مختلف علاقوں میں ریٹ چلے گئے ہیں، تو اچھا خاصا جو ہے اس سے لوگ کمائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی سائن بورڈ میکر۔
یہ عام طور پہ اس کا کہیں ذکر نہیں ہوتا، لیکن چونکہ میرے ذہن میں تھا میں نے یہاں اس کو مینشن کر دیے۔ جو سائن بورڈ بنتے ہیں خاص طور پہ شہروں میں اس کا بڑا کام ہے کہ سائن بورڈ بنانے والے جو لوگ ہیں اور اس کو لگانے والے، اس کا بڑا کام ہے۔ تو یہ ایسا پروفیشن بھی ہے کہ جس میں کمپٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس میں بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کارپینٹر۔ کارپینٹر کا جو کام ہے یہ اتنا آج کے دور میں ایسا کام ہے کہ جس کی بہت بڑی مانگ ہے، شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ کام ہے جس کو بہت سارے لوگ چھوڑ چکے ہیں یا اس کو کم درجہ سمجھتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے۔ تو کارپینٹر جو ہے ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں بہت پیسہ ہے اور بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد جی آٹو میکینک ہے، تو یہ بھی کام جو ہے سیکھا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں یہ میں ساری وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو بچے جو ہیں اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ روزانہ 2-3 گھنٹے اگر کسی کے ساتھ لگائیں تو کم از کم 2-3 سال کے اندر اس چیز میں بڑی مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ آٹو میکینک کے ساتھ آٹو الیکٹریشین ہے کہ گاڑیوں کا جو الیکٹریشین کا کام ہے وہ کرنا، اس میں بھی بہت کام ہے اس کا اور بڑا اس میں بھی پیسہ ہے اور بڑی ارننگ ہے۔ اس کے علاوہ آٹو پینٹر، گاڑیوں کو جو رنگ کرنے کا کام ہے، یہ بھی ایک ایسا کام ہے جس کو آپ ساتھ ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ بلڈنگ پینٹر، بلڈنگ کو پینٹ کرنا، رنگ کرنا، اس کا بھی بہت کام ہے۔ اس کے علاوہ جی کوانٹٹی سرویئر، یہ ایک تو اس کے باقاعدہ سرٹیفکیٹ یا ڈپلومہ کورسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ اس کو ویسے بھی سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں اگر آپ کے پاس سکل ہے، آپ کے پاس ڈگری یا ڈپلومہ سرٹیفکیٹ وغیرہ نہیں ہے تو آپ کامیاب ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ڈگری بڑی سی بڑی ہے لیکن آپ کے پاس سکل نہیں ہے، آپ کو آتا کچھ نہیں ہے، تو آپ ناکام ہیں۔ اس کے علاوہ جی واٹر بورنگ کا کام، یہ خاص طور پہ شہروں میں یہ کام بڑا اس وقت پھیلا ہوا ہے، اور جہاں پہ چونکہ پہاڑی علاقوں میں اس کا وہ نہیں ہے مانگ، لیکن شہروں میں یہ بہت بڑا کام ہے اور لوگ اس سے بے تحاشا پیسہ کما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جی موٹر وائنڈنگ، موٹر وائنڈنگ اس وقت جتنی بھی مطلب واشنگ مشین، پنکھے اور وہ ساری چیزیں جو موٹر پہ چلتی ہیں، اس موٹر وائنڈنگ کا جو ہے بڑا کام ہے، لیکن اس کی طرف لوگوں کا رجحان بہت کم ہے۔ تو یہ اگر سیکھا جائے تو ایک ایسا یہ پروفیشن ہے کہ جس میں بڑا پیسہ ہے۔ اس کے علاوہ جی اے سی ٹیکنیشین، اس کا ملکی اور بین الاقوامی یعنی بیرون ملک جو ہے اس کی بڑی مانگ ہے اے سی ٹیکنیشین کی، تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھا پروفیشن ہے۔ اس کے علاوہ جی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایز اے آپریٹر، مثلا فورک لفٹ آپریٹر ہے، ڈوزر آپریٹر ہے، کرین آپریٹر، شاول آپریٹر، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا خاص طور پہ عرب ممالک میں اور وہ لوگ جو بیرون ملک جاتے ہیں کام کے لیے، اس کی بڑی مانگ ہے وہاں پہ، اور اس کی سیلریز بھی اچھی خاصی ہیں۔ تو اگر والدین دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ان کا جاننے والا ایسا ہے تو اپنے بچے کو تھوڑا تھوڑا ٹائم لگا کے ان میں سے کوئی بھی چیز آپ سکھا سکتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جتنی بھی چیزیں، تو ان میں سے موسٹلی چیزیں ایسی ہیں جو ود ان منتھس جو ہے سیکھی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی لمبا ٹائم نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ شیف جو ہے، کوکنگ کا جو کام ہے، یہ ایک موجودہ وقت میں بہت بڑا کام ہے، اور مختلف جگہوں پہ، ہوٹلوں پہ اور بیکری وغیرہ اور مختلف جگہوں پہ اس کی بڑی سیلریز بھی بڑی زبردست ملتی ہیں، اور یہ کام بھی بڑا اچھا ہے۔ اس کے علاوہ جی پوشش میکر کا کام، جو گاڑیوں کی پوشنگ وغیرہ ہے، سیٹیں وغیرہ اور اس کا کام، تو یہ بھی اس وقت جو ہے بڑی مانگ ہے اس کی اور بڑا کام ہے اس کا۔ دوسرا جو ہے میں جس کو نان ٹیکنیکل سکلز کہوں گا، ایک ان اے سینس یہ ٹیکنیکل بھی ہے، لیکن میں ٹیکنیکل اس لیے نہیں کہوں گا کہ اس میں کوئی آپ کا جو ہے نا بہت زیادہ کوئی ٹیکنیکلٹیز، کوئی مشینری انوالو نہیں ہے اس میں ہے جی نمبر 1 آئی ٹی کورسز، جس میں سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے کورسز شامل ہیں۔ تو آئی ٹی کورسز اس وقت آنے والے وقت میں اور موجودہ وقت میں تقریباً دنیا کی بہت ساری چیزیں جو ہیں ڈیلی لائف کی، وہ آئی ٹی پہ شفٹ ہو چکی ہیں، اور اس کی مانگ جو ہے بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری بڑی زبردست بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈپلومہ، سرٹیفکیٹ، ڈگری نہیں بھی ہے، لیکن آپ کام جانتے ہیں، تو آئی ٹی میں آپ ماہانہ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو جسٹ میٹرک ہوں گے، یا ایسے بھی ہیں جو میٹرک بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس کمپیوٹر کی سکلز جو ہے کسی خاص چیز میں ایسی ہیں کہ وہ بہت کامیاب ہیں۔ اس کے علاوہ جی نیٹ ورکنگ ہے، یہ بھی کمپیوٹر سے متعلق ہے۔ اگر آپ کو نیٹ ورکنگ آتی ہے تو اس کی بڑی مانگ ہے مختلف اداروں میں، شہروں کے اندر خاص طور پہ۔ اس کے علاوہ ویب ڈیولپمنٹ، جو آن لائن کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بڑا ایک ڈیمانڈنگ پروفیشن ہے۔ اس کے علاوہ ایپ ڈیولپمنٹ، جو آپ سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں اس پہ جو ایپس گوگل پلے اسٹور پہ آتی ہیں، وہ
یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو شاید آپ سمجھتے ہیں جی کوئی بڑا کمپیوٹر انجینئر یہ کرے گا، لیکن ایسی بات نہیں ہے. یہ ہر بندہ جس کو انگلش پڑھنی لکھنی آتی ہے، چاہے وہ میٹرک بھی ہے، تو وہ اس کو سیکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ فری لانسنگ کا کام، پاکستان اس وقت دنیا میں چوتھے نمبر پہ ہے جی، جو فری لانسنگ میں کمائی کرنے والے لوگ جہاں پہ ہیں. جو ماہانہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ماہانہ لاکھوں روپے کماتے ہیں فری لانسنگ سے، آن لائن کام کر کے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس آئی ٹی سکلز موجود ہونی چاہیے. گرافک ڈیزائنر، یہ بھی بڑا خاص طور پہ شہروں کے اندر، اور شہروں کے علاوہ گاؤں میں بھی اگر آپ ہیں، انٹرنیٹ کی آپ کے پاس سہولت ہے، آپ آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں، تو گرافک ڈیزائنر ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ آسانی سے سیکھ بھی سکتے ہیں اور اس سے بہت سا پیسہ بھی کما سکتے ہیں. کمپوزنگ اور ڈیٹا انٹری آپ جو ہے کرنے، مطلب جو اس کی جاب ہے، تو آپ کمپوزنگ بھی کر سکتے ہیں، ڈیٹا انٹری بھی کر سکتے ہیں. اس کی آن لائن اور آف لائن دونوں طرح کی جابز موجود ہوتی ہیں. ویڈیو ایڈیٹنگ کا جی اس وقت ایک بڑا شعبہ ہے، اور اس میں اگر آپ ویڈیو ایڈیٹنگ جانتے ہیں، لینئر ایڈیٹنگ جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ ویڈیو کی اینیمیشن جو ہے یہ اگر آپ جانتے ہیں، تو اس میں بہت بڑی بڑی اس کی تنخواہیں ہیں، اس کی ڈیمانڈ ہے. تو اس کے ساتھ جو ہے جی کچھ ایسی چیزیں سکلز ہیں جو میں آپ کو یعنی مزید بتانا چاہوں گا. اس میں ہے جی فوٹو کاپیئر ریپیئرنگ. یہ جو چیزیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں بہت کم کمپٹیشن ہے، لیکن لوگوں کا اس کی طرف فوکس بھی بہت کم ہے، لیکن اس میں پیسہ اور ڈیمانڈ اس کی بہت زیادہ ہے. میں اس وقت اسلام آباد شہر کے اندر رہائش پذیر ہوں، تو میں دیکھتا ہوں ایسے لوگ ہیں، جیسے میں نے کہا جی فوٹو کاپی ریپیئرنگ، ان لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا لوگوں کے پاس جانے کا، اور یہ بڑے مطلب ہے بار بار فون کر کے اور اس طرح جو ہے ان کو بلایا جاتا ہے. پرنٹر ریپیئرنگ، اگر آپ پرنٹر جو ہیں ان کی ریپیئرنگ کا کام سیکھ لیں، جو تھوڑے وقت میں سیکھا بھی جا سکتا ہے، اور اس میں بہت زبردست آپ کا بزنس اور کم سرمایہ، یعنی وہ ساری وہ چیزیں جس میں آپ کو سرمایہ اتنا نہیں چاہیے، آپ کی سکلز ہیں جن کو آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اور پیسہ کما سکتے ہیں. اس کے علاوہ پی سی کمپیوٹر جو ہے، یہ لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ریپیئرنگ کا جو کام ہے، یہ بھی بڑا کام ہے. اس میں اس وقت جو کہ ساری چیزیں کمپیوٹر پہ جا چکی ہیں، تو کمپیوٹر ریپیئرنگ کا کام جو ہے یہ آپ سیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی موبائل ریپیئرنگ. یہ چونکہ موبائل اسمارٹ فون آپ کو پتہ ہے آج ہر شخص کے ہاتھ میں ہے، اس کی ریپیئرنگ کا کام جو ہے یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے، بڑا ڈیمانڈنگ ہے. آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں اور اس کو باقاعدہ ایز اے پروفیشن آپ جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں. کیمرہ ریپیئرنگ، کیمرہ کے بھی بڑے کام ہیں. اگر آپ کیمرہ ریپیئرنگ کا کام سیکھ لیں، بہت ہی کم کمپٹیشن والا یہ کام ہے، کہیں بھی آپ بیٹھ کے اس سے بڑا پیسہ کما سکتے ہیں. اس کے علاوہ بائیو ٹیکنالوجسٹ جو ہے، جو ہاسپیٹلس کے اندر مختلف مشینریز وغیرہ ہوتی ہیں، اگر آپ کو ان کے ٹیکنیشین ہیں، آپ کو اگر اس کی ریپیئرنگ وغیرہ آتی ہے، تو یہ بھی ایک بڑا ایسا کام ہے جس کو آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ساتھ ساتھ میرے ویڈیو کے جو ہے اس کے اسکرین پہ اس کی لسٹ بھی موجود ہوگی. تو یقیناً مجھے امید ہے کہ والدین کے لیے اور طلباء طالبات کے لیے میری یہ ویڈیو جس میں میں نے مختلف سکلز کا ذکر کیا بڑی کارآمد ہوگی، اور آپ ان کو اگر آپ غور کریں گے، میں یہ وہ چیزیں صرف اپنی سوچ کی بنا پہ نہیں کہہ رہا، میں اپنے تجربے کی بنا پہ بھی کہہ رہا ہوں. میں چونکہ ٹیچنگ جو ہے وہ میرا شعبہ ہے، اور میں بہت سارے ایسے بچوں کو جن کو میں نے مشورہ دیا، انہوں نے یہ سکلز سیکھی اور کامیاب لائف گزار رہے ہیں. اور یہی چیز میں اپنے جو بچے ہیں ان پہ بھی میں نے اپلائی کیا ہے. میرا بیٹا جو ابھی آئی کام میں ہے، لیکن 4 سال سے گرافک ڈیزائننگ کر رہا ہے اور باقاعدہ ایک ایکسپرٹ پروفیشنل کے طور پہ کام کر رہا ہے. تو یہ اسی ایک میرے اس خیال کا نتیجہ ہے کہ میں نے اس کو اس طرف لایا، اور وہ اس وقت کامیاب ہے اپنے فیلڈ میں. تو آخر میں کہوں گا کہ میری اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تو دیکھتے رہیے میرا چینل، مزید آپ کو اس پہ آئیڈیاز جو ہیں وہ ملتے رہیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.